না اس میں اضافہ کر سکتے ہیں ابھی کرنا ہے ہاں شب قدر کے صحیح علامات کیا ہے لکھ کے بھیج دیں. اس میں لکھیں اردو میں لکھنا پڑے گا نا. ہاں نہیں ہم اس میں لکھ دیں گے کامنٹ میں. ہاں چھوڑ دیں آئندہ سے ریڈی رہے. آئندہ سے بھی تو اس سے اچھا رہتا ہے تاکہ پتہ چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عزیز ناظرین، حمد و صلات کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلسلہ وار طریقے سے اس رمضان ایپیسوڈ میں آپ لوگ رمضان کے سلسلے میں سوالات بھیج رہے ہیں اور فضیلت الشیخ محمد طیب السلفی حفظہ اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں. اسی کڑی میں آج کچھ سوالات ہمارے پاس اور کچھ شیخ کے پاس آئے ہوئے تھے. انشاءاللہ سلسلہ وار طریقے سے شیخ محترم سے پوچھیں گے. مجھے امید ہے کہ شیخ محترم قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہمارے دینی بھائی ابھی آن لائن میں نہیں ہیں وہ بھی دیکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس پروگرام کو ہمارے ٹویٹر پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں. SKMUNIR831 پر آپ جا سکتے ہیں. اور جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کو ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں. اور جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے شیخ محترم کا یوٹیوب چینل ہے، آپ وہاں پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. دعویٰ ٹی وی اردو وہاں پر جا سکتے ہیں اور دعویٰ المجمع وہاں پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے سوالات کا آغاز کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایک سوال ہمارے ایک دینی بھائی نے بھیجا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ شب قدر کو پانے کے لیے ایک مسلمان کو رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں کو کس چیز میں لگانا چاہیے؟ شیخ محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ سوال آپ کے گوشے گزار کیا گیا کہ شب قدر کو پانے کے لیے ایک مسلمان کو آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، آخری عشرے کی راتوں کو کس طرح سے بتانا چاہیے، کس طرح سے گزارنا چاہیے، کس چیز میں صرف کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے جو قدوہ اور نمونہ ہے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات مبارکہ میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا معمولات ہوا کرتے تھے. جب ہم حدیث اس سلسلے میں پڑھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں اور تو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میثرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. شد میثرہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی کمر کس لیتے یا اپنے تہبند کو جو ہے نا مضبوط باندھ لیتے. معنی یہ ہے کہ عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے، کمر بستہ ہو جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے مستعد ہوتے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام احیا لیلہ اپنے یعنی رات کو بیدار رکھتے، خود رات میں جگتے اور
رات کا اغلبی حصہ جو ہے یا پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزار دیتے تھے، عبادت میں لگا دیتے تھے. تو رات بھر بیدار رہتے تھے، پوری رات بیدار رہتے تھے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، حضرت علی کو بھی، فاطمہ کو بھی، حسن کو بھی، حسین کو بھی، اور ازواج مطہرات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار کرتے تاکہ وہ بھی اس رات کو پانے کے لیے عبادت میں جد و جہد اور محنت کریں. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں اتنی محنت اور مشقت کرتے تھے کہ جتنی دوسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنے نبی کی اقتداء میں اس رات میں بیدار رہنا چاہیے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ کی اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزارنا چاہیے، لگانا چاہیے. اس لیے کہ اور قیام اللیل میں اس رات کو لگانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی ترغیب دی ہے، اور جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ حدیث دلیل ہے، یعنی مشروعیہ ہے، اس میں مشروعیت ہے، یہ اس بات کی کا ثبوت ہے کہ اس رات کو قیام اللیل کے ذریعے سے زندہ کیا جائے. تو اس رات میں قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے، قیام اللیل وہی تراویح کی نماز کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اسی طریقے سے دعا کا بھی اہتمام کیا جائے. دعا میں اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور پھر اس کے بعد گناہوں کی معافی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہے، ذکر و اذکار میں لگا رہے. اس طرح سے رات کو ہمیں گزارنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم شب بیداری کر رہے اور فضول چیزوں میں اپنے اوقات کو بسر کر رہے یا گزار رہے، بتا رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ بیدار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، یا پھر اس کے بعد ذکر و اذکار میں آدمی کو لگانا چاہیے. تو شب قدر کو پانے کے لیے ہمیں اس طرح سے اپنے ان راتوں کو ہمیں گزارنا چاہیے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، نیکی کرنے میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں، مناجات میں، استغفار میں یہ لگانا چاہیے. جی ہاں، اور کچھ شاید ہو گیا. جزاک اللہ خیر شیخ محترم. ہو گیا. شیخ محترم ایک دینی بھائی نے سوال کیا، ان کا بھی سوال شب قدر کے سلسلے میں ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ شب قدر رمضان کی کس رات میں ہوتی ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ شب قدر، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہوئی کہ شب قدر مطلب رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. جی جی. ہاں، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر دلیل ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اللہ کے نبی نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان کہا. اور بعض روایتوں میں اور بھی ہے حدیث استعمال کی کہ التمسوها کا لفظ ہے، التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو. تو شب قدر جو ہے نا، لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. اب یہ اس رات کو ایسا نہیں کہ ایک خاص رات میں واقع ہوتی ہے، ہر سال یہ رات جو ہے کسی خاص ہی رات میں واقع ہوتی ہے. جیسے کہ بر صغیر کے اندر، پاک و ہند، بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27 یعنی رمضان کی 27 تاریخ کو ہی ہوتی ہے. نہیں، یہ غلط ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہوا ہے، اور مخفی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ بندہ اس رات کو تلاش کرنے میں اور اس رات کو پانے کے لیے اپنی پوری رات کو جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اور پھر اس کے بعد ذکر و اذکار اور استغفار میں لگائے. تو اس رات کو اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے، اور یہ رات جو ہے نا منتقل ہوتی رہتی ہے، ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے. کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو، ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی رات وہ رات لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے. لیکن اتنا متحقق ہے، ہمارے نبی نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں ہی میں منحصر ہوتی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے نا اللہ نے مخفی رکھا ہے کس رات کو ہوتی ہے. یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی
27 کو، کبھی 23 کو، 25 کو، کبھی 21 کو، واللہ اعلم۔ اس لیے اس رات کو کسی ایک رات کے ساتھ معین کرنا اور خاص کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم تیسرا سوال ایک دینی بہن نے کیا ہے ان کی طرف سے، شب قدر میں حائضہ عورت کیا کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتی ہے؟ اس کے لیے اس رات میں کون سے امور کرنا جائز ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے جو عورت اس حیض میں مبتلا ہوتی ہے وہ بالکل کنارہ کش ہو جاتی ہے، کچھ نہیں، عبادت بھی نہیں، ذکر و اذکار بھی نہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں، ہیں وہ یہ سب نہیں کرتے، یعنی بالکل خاموش، یعنی اس طرح سے رہتی ہے، سمجھتی ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، یعنی اس رات کو بالکل ایسے ہی بسر کر دیتی ہے۔ نہیں، حائضہ عورت جو ہے ٹھیک ہے، حائضہ عورت ہے، اس کے لیے ہے کہ مطلب نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اگر بیت اللہ ہے میں مطلب عمرہ کے لیے آئی ہوں تو طواف نہیں کرے گی، ہے کہ نہیں، یا اعتکاف نہیں کر سکتی، اعتکاف نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ اعتکاف مسجد میں ہی کی جائے گی، تو مرد جی اعتکاف عورت بھی مسجد ہی میں کرے گی، گھر میں اعتکاف نہیں کرے گی، تو اعتکاف بھی اس کے لیے مطلب یہ کہ یہ سارے کام نہیں کرے گی حائضہ عورت جو ہے، کہ نہ نماز پڑھے گی، نہ روزہ رکھے گی، نہ طواف بیت اللہ کرے گی، نہ اعتکاف کرے گی، لیکن اور جو دیگر اطاعت یعنی نیکیوں کا جو کام ہے وہ کر سکتی ہے۔ وہ مثل حتیٰ کہ بعض علماء نے اس بات کو راجح قرار دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے حائضہ عورت، لیکن ایسا نہیں کہ قرآن پکڑ کر کے، قرآن چھو کر کے، یعنی بیچ میں کوئی چیز حائل ہو، یعنی کپڑا ہو بیچ میں، کپڑے سے اس طرح سے اٹھائے مصحف کو اور قرآن کے صفحات کو پڑھ کے تلاوت زبانی کرے، زبانی تلاوت کرنے کو علماء نے حائضہ عورتوں کے لیے جائز قرار دیا، اور قرآن کے جو صفحات ہیں اس کی ورق گردانی کوئی قلم سے یا کوئی چیز سے اس کو ورق کو پلٹتی رہے، سمجھ رہے، اور اس طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، یہ بھی کر سکتے، علماء نے راجح قرار دیا، اور اپنے پر صغیر کو علماء ہو سکتا ہے ناجائز قرار دے ہیں کہ تلاوت ہے، لیکن یہاں علماء نے جائز قرار دی، ابن باز وغیرہ کا بھی فتویٰ ہے، اور لیکن اتنا متحقق ہے کہ مطلب یہ جو حائضہ عورت ہوتی ہے ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت اگر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں کرے تو ٹھیک، قرآن مجید کی زبانی تلاوت بھی نہ کرے، لیکن راستہ اس کے سامنے ہے موجود کہ مطلب ذکر و اذکار کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، تحلیلات میں اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتی ہے، اپنی زبان سے بکثرت پڑھے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ورد کثرت سے کرے، ذکر اذکار، یعنی یہ منع نہیں ہے، حائضہ عورت کی ذکر اذکار کر سکتی ہے، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد بکثرت کر سکتی ہے، میں ذکر و اذکار کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، حائضہ عورت کے لیے ذکر و اذکار کرنا منع نہیں ہے، کر سکتی ہے، اس طرح سے وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتی ہے اور اس رات کی اجر اور فضیلت کو پا سکتی ہے، سمجھے نا۔ اسی طرح سے دعا ہے، دعا بھی کثرت سے کر سکتی ہے، دعا کرے، استغفار پڑھے، استغفار کر سکتی ہے، استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم، استغفار کے کتنے برکات ہیں، ثمرات ہیں، استغفار کر کے اجر ثواب کو پا سکتی ہے، نیکیاں کما سکتی ہے، اسی طریقے سے دعا کر سکتی ہے، اپنے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا کروں اللہ تعالیٰ سے، کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو تعلیم دی، جب حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر مجھے یعنی پتہ چل جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو حائضہ عورت بھی یہ پڑھ سکتی ہے، ایسا نہیں کہ اس کے لیے یہ پڑھنا منع ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کر دے، کثرت سے اس کا ورد کرے۔ تو دعا ہے، مناجات ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، استغفار ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے تلاوت قرآن کو بھی یعنی اس کے ساتھ یعنی ڈائریکٹ نہیں کسی اور چیز کو حائل بنا کر کے قرآن پڑھ سکتی ہے زبانی، اور اس کے اوراق کو پڑھ سکتی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، اس طرح سے وہ اپنے نیکیوں میں اضافہ کر سکتی ہے اور اس رات کے اجر کو حاصل کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم اسی سلسلے میں اسی شب قدر کے سلسلے میں ایک چوتھا سوال بھی ہے، ایک دینی بھائی نے کیا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ شب قدر کی صحیح علامت اور نشانیاں کیا ہے، آدمی کیسے جانے گا کہ اس نے شب قدر کو پا لیا؟
جی شب قدر کی جو علامات ہے علماء نے متعدد علامات ذکر کی ہیں جو، اور کچھ علامات ایسی بیان کی جاتی ہیں جو ثابت نہیں ہے، جو خود ساختہ ہے، جو غلط ہے یعنی جو شب قدر کی جو صحیح جو علامات ہیں علماء نے متعدد ان کی شب قدر کی علامات و نشانیاں بیان کی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے جیسے صحیح مسلم کی روایت میں کہ جس رات شب قدر ہوتی ہے نا، اس رات کی جو صبح ہے، اس رات کی صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی رات ختم ہو گئی اور صبح کو جو سورج طلوع ہو رہا ہے، تو اس میں لا شعاع، یعنی اس میں شعاع نہیں ہوتی ہے، اس میں شعاع نہیں ہوتی ہے اور بالکل جو ہے نا وہ سفید ہوتا ہے. اس طرح سے یہ بھی ایک علامت بیان کی گئی ہے. اور وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے نا، تو 14ویں رات کی چاند کی طرح سے اس کے اندر روشنی ہوتی ہے. اسی طرح سے شب قدر کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس رات، جس رات شب قدر ہوتی ہے نا، آسمان بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، آسمان بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ رات بڑی معتدل ہوتی ہے. جس رات شب قدر ہوتی ہے رات معتدل ہوتی ہے. معتدل کا مطلب یعنی نہ بارد نہ حار، یعنی نہ موسم بالکل موافق کہہ لیجئے کہ اس طرح سے ہوتی ہے، لا حار ولا بارد، یعنی نہ ٹھنڈی نہ گرمی، یعنی موسم بالکل معتدل ہوتا ہے. وہ رات بالکل معتدل ہوتی ہے. تو یہ بھی یہ بھی علامت بیان کی گئی. اسی طرح سے وہ جو رات ہوتی ہے نا، جس رات شب قدر ہوتی ہے نا، وہ اطمینان و سکون والی رات ہوتی ہے، اطمینان راحت والی رات ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں، ایک مومن بندے کو اس رات میں قدرتی طور پر جو ہے نا عبادت کرنے میں لطف اور مزہ آتا ہے. سمجھ رہے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے. اس لیے اور بعض تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ کچھ اللہ کے جو نیک بندے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ لیجیے کہ ان کے اندر یہ احساس، قلبی احساس اور وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ